قرآن کہتا ہے کہ اللہ سب سے تیز حساب کرنے والا ہے، تو اب سوال بنتا ہے کہ پروردگار کتنی دیر میں ایک بندے کا حساب کرے گا؟ اور امام علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ جب اتنی تیز پروردگار حساب کرنے والا ہے تو پھر قیامت کا دن اتنا لمبا کیوں ہونے والا ہے؟ آئیں جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم سورہ انعام کی تفسیر کو سن رہے تھے۔ اب تک ہم نے 61 آیتوں کی مکمل تفسیر کو سن لیا ہے۔ آج ہم آیت نمبر 62، 63 اور 64 کی تفسیر کو سنیں گے۔ آیت نمبر 62 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين۔ اس کے بعد تمام بندے اللہ کی طرف جو ان کا مولائے حقیقی ہے پلٹ جائیں گے۔ جان لو کہ حکم کرنا اسی کے ساتھ مخصوص ہے، وہ سب سے جلدی حساب کرنے والا ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 62 کی تلاوت۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ روایات میں آیا ہے کہ بندوں کا حساب کرنے میں اللہ تعالیٰ اتنا ہی وقت لگائے گا جتنا ایک بکری کا دودھ دوہنے میں وقت صرف ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں کم وقت صرف ہوگا۔ تفسیر مجموع البیان اور تفسیر نور الثقلین۔ امام علی علیہ السلام سے سوال پوچھا گیا، کس طرح اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ مخلوقات کا حساب کرے گا؟ فرمایا، جس طرح وہ سب کو روزی دیتا ہے۔ سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں سے حساب لے گا جبکہ لوگ اسے نہیں دیکھ پائیں گے؟ فرمایا، بالکل اسی طرح جس طرح وہ ان کو روزی دیتا ہے اور وہ اسے نہیں دیکھ پاتے۔ نہج البلاغہ کلام 300۔ سوال، اللہ تعالیٰ کا بہت تیزی سے حساب و کتاب لینے پر اتنی زیادہ آیات و روایات ہونے کے باوجود قیامت کے بہت لمبے دن ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جواب، قیامت کے دن کا طول ہونا ایک طرح کا عذاب ہے۔ کام کا زیادہ ہونا یا جلدی حساب نہ کر پانا اس کی وجہ نہیں ہے۔ انسان جو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس نے یہ بات ثابت کر دکھائی ہے کہ کمپیوٹر کے ذریعے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں بڑے سے بڑے حساب کیے جا سکتے ہیں، جیسے بڑے بڑے اسٹوروں میں موجود چیزوں کی تعداد، ان کی قیمتیں اور ان کے خرید و فروخت کا حساب و کتاب، ہر چیز کا الگ الگ حساب کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جب پروردگار عالم نے بندگان کے لیے کچھ نکات رکھے ہیں تو کچھ پیغامات بھی ہوں گے۔ دیکھتے ہیں اس آیت نمبر 62 میں کون کون سے پیغامات پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، ہر کسی کو اسی کی طرف پلٹنا ہے اور قیامت کے دن وہی خدا قاضی ہے۔ نمبر 2، حقیقی مولا وہی ہے جس کے ہاتھ میں خلق کرنا، نظارت کرنا، نیند اور بیداری، موت اور دوبارہ اٹھایا جانا، عدالت لگانا اور حساب کتاب لینا صرف اسی کے ہاتھ میں ہو۔ نمبر 3، تمام طرح کے مولا اور والی یا باطل ہیں یا عارضی بنائے گئے ہیں۔ حقیقی مولا صرف پروردگار عالم ہے۔ انبیاء اور اولیاء کی ولایت الہی ولایت کا پرتو ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے حساب کرنے کی رفتار ہر طرح کی مشین اور ہر طرح کے تیز ترین وسیلے سے زیادہ تیز ہے۔ ناظرین، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سورہ انعام کی 62 آیتوں کی مکمل تفسیر کو ہم جان چکے ہیں۔ اب آیت نمبر 63 اور 64 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ قل من ينجيكم من ظلمات
ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون۔ اے رسول، کہہ دو کہ وہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندروں کی تاریکیوں سے لاچاری کے وقت رہائی بخشتا ہے جب تم اسے آشکار اور پوشیدہ طور پر دل ہی دل میں پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر تو نے ہمیں ان خطرات اور تاریکیوں سے رہائی بخش دی تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ کہہ دو کہ اللہ تمہیں ان چیزوں سے اور ہر مشکل و پریشانی سے نجات بخشتا ہے، پھر بھی تم شکر کے بجائے اس کے لیے شریک قرار دیتے ہو۔ ناظرین، یہ تو تھی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ تضرعاً کا لفظ واضح دعا کے معنی میں ہے، خفیتاً کا لفظ پوشیدہ دعا کے معنی میں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بہترین دعا آہستہ اور دھیمی آواز کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گروہ کے بارے میں جو اونچی آواز میں دعا کر رہے تھے اعتراض کرتے ہوئے فرمایا، پروردگار سننے والا اور قریب ہے۔ تفسیر نور الثقلین۔ سورہ یونس کی آیت 12 نمبر میں آیا ہے، خطرے کے دوران اور مشکلات میں انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگتا ہے اور اسے پکارتا ہے، لیکن جوں ہی اس کی مشکل دور ہو جاتی ہے سر کو نیچے کر لیتا ہے اور چپکے سے نکل جاتا ہے، ایسے کہ جیسے اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں۔ مشکل اور سخت حالات میں انسان 4 قسم کی کیفیات میں مبتلا ہوتا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے انسان کو ضرورت مندی کا احساس ہوتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا یہ کہ انسان میں تضرع کی حالت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 3، تیسرا یہ کہ انسان میں اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 4، چوتھی کیفیت یہ ہے کہ انسان کے اندر شکر گزاری کی کیفیت آ جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ سختیوں اور مشکلات کے آنے سے، مادی وسائل اور ذرائع کے منقطع ہو جانے سے انسان کے اندر خدا کی جستجو پیدا ہو جاتی ہے اور اس میں شدت آتی ہے۔ مشکلات میں انسان خدا کی قدرت کو قریب سے دیکھتا ہے۔ ناظرین، جب پروردگار نے بندگان کے لیے نکات رکھے ہیں تو کچھ پیغامات بھی ہوں گے، دیکھتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، وعظ و نصیحت اور تبلیغ کا ایک مؤثر انداز لوگوں کے ضمیر سے سوال کرنا، ان کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگانے کے لیے سوال کرنا ہے۔ نمبر 2، انسان کو صفت خلوص کی طرف متوجہ کرنا، اخلاص کی تاکید کرنا خدا شناسی کا بہترین طریقہ ہے۔ نمبر 3، سختیوں اور مشکلات میں انسان کفر اور شرک سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور یکتا پرست ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، مشرک انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کے تناظر میں ایک بے وفا انسان قرار پاتا ہے۔ نمبر 5، انسان میں ناشکری کی بدترین قسم شرک کرنا ہے۔ نمبر 6، آرام طلبی، بہت زیادہ آزاد ہونے کا احساس اور خود کو بے نیاز تصور کرنا پروردگار سے غفلت اور اس کے ساتھ شرک کی راہ ہموار کرتا ہے۔ تو ناظرین، ہمیں پتہ چلا کہ قیامت میں حساب و کتاب میں کتنا وقت لگنے والا ہے۔ روایتوں سے جس طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بکری کا دودھ دوہنے میں جتنا وقت لگتا ہے یا اس سے بھی کم انسانوں کا حساب و کتاب ہونے میں وقت لگنے والا ہے۔ اور یہ قیامت کا دن جو اتنا بڑا ہونے والا ہے، اس کے سلسلے میں بیان کیا گیا کہ یہ اس کا بڑا ہونا بھی ایک طرح کا عذاب ہے۔ اور امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح پروردگار عالم تمام مخلوق میں رزق تقسیم کرتا ہے، اسی طرح سے ان کا حساب بھی کرے گا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔